آپ لوگ بھی لگتا ہے کہ صرف سیاستدانوں کے احتساب کے اوپر جو ہے نا انٹرسٹ رکھتے ہیں، جرنیلوں کا احتساب کی بات ابھی تو آپ کر رہے ہیں، لیکن جس وقت آپ لوگوں کی حکومت تھی اس وقت سچویشن کمپلیٹلی ڈیفرنٹ تھی. کافی وزن ہے اس ریمارک میں. ویسے اطہر کاظمی صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو کس نے روکا ہے؟ ہم نے تو 9 مئی کا کمیشن مانگا ہے، ہم نے 8 فروری کا کمیشن مانگا ہے، ہم نے سول جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس پہ کمیشن مانگا ہے. تو وہ سو موٹو لے لیں نا، تو ان کے پاس تو پورا اختیار ہے. اگر ایک کیس کی سماعت کر رہے ہیں، دوران سماعت ان کو کیسی بات آئی ہے کہ جس میں کوئی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کمی ہے اور اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں، تو ان کو تو فوری طور پہ اس کا سو موٹو لے کے، بلکہ میں تو ایک سجیشن دوں گا، میں وکیل بھی ہوں، ان کو جو مارشلہ پاکستان میں لگے، جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو سبوتاژ کیا، جنہوں نے پاکستان کے اندر انسانی حقوق کو پامال کیا، جہاں پر سیاستدانوں کو پھانسیوں کے تختوں پہ لٹکایا گیا، اور پاکستان میں دیکھیے بدقسمتی کیا ہے. اور یہی تو ہمارا مدعا ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے، کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی ہیں. آپ پاکستان میں وزیر اعظم 5 سال کے لیے الیکٹ ہوتا کیا ہے؟ وہ اپنے ٹینیور میں مثال دیتا ہوں جنرل باجوہ صاحب کی، ان کے دور میں 5 وزیر اعظم نکالے گئے، 4 وزیر اعظم نکالے گئے، اور وہ جو 3 سال کے لیے تھی وہ 6 سال پہ چلے گئے. غلطیاں اس میں ہماری بھی ہوں گی، لیکن جس طرح قاضی صاحب ریمارکس دیتے ہیں، قاضی صاحب کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ہماری تو آج سب سے بڑا گلہ ہی عدالت سے تو گلہ ہے، لیکن سیاستدانوں سے یہ گلہ نہیں بنتا. آپ نے باجوہ صاحب کا ذکر کیا، 5 وزراء اعظم کا بھی ذکر کیا، اس میں آپ کی جماعت بھی آئی، آپ کے وزیر اعظم بھی آئے، وہ بھی یہ کہتے رہے کہ جی باجوہ صاحب پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، ان پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے. تو یہ کویسچن ہم قاضی صاحب کا نہیں، یہ عوام کا کویسچن بھی ہے کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں پھر تو اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی، جب حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں آپ لوگ یہ بات؟ اطہر کاظمی صاحب، بہت ہی آپ کا امپورٹنٹ کویسچن ہے. ہم 3.5 سال حکومت میں رہے عمران خان صاحب، 76 سال کے دور میں. تو ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں بسم اللہ کیجئے، کہا تھا کہ 2014 سے ہم کمیشن بنائیں گے اگر بنے گا تو. میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ 2014 سے بنانا ہے، 1947 سے بنانا ہے، 2018 سے بنانا ہے، بسم اللہ کیجئے، چھوڑ دیں 2024 کو. جو ہم نے غلط کیا ہے آپ اوپن اس کی سماعت دکھائیں پوری قوم کو، کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں یا آمریت رہی ہے یا یہ 2 پارٹی میں بار بار کہہ رہا ہوں جنہوں نے میثاق جمہوریت بھی کیا، جہاں پر آئین کا جو حلیہ بگاڑا گیا. یہاں پر آج آپ ذمہ داری فکس کریں، اور قاضی فائز صاحب اس کی ابتدا کریں کہ آج پاکستان میں عملی طور پر آئین معطل ہو چکا ہے. آج پاکستان میں ججز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر محفوظ ہیں، صحافی قتل ہو رہے ہیں، سیاسی کارکنان کا جو جس طرح کے آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جیلوں میں 1 سال سے. قاضی فائز صاحب نے اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. سب سے بڑھ کر پھر میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر عدلیہ آزاد ہو، عدلیہ اگر رول آف لا پہ عمل کرے، تو ہم 137ویں نمبر پر ہیں. آج ہمارا گلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی آمر جرت نہ کرے مارشلہ لگانے کی. پاکستان میں ٹھیک ہے، میں آپ سے کافی حد تک ایگری کرتا ہوں. بار بار عدلیہ کا 137واں یا 140واں نمبر تو سیاستدان ہمیں یاد کرواتے ہیں، لیکن تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہماری جو پارلیمنٹ ہے، جو سیاستدان ہیں وہ ناروے سے بھی آگے ہیں. بھائی جیسی سیاست ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے. اور جو کمیشن کی آپ نے بات کی، شاید آپ کو اچھا نہ لگے، آپ کی اپنی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں آپ کا وزیر اعلیٰ لکھے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کہ بناؤ کمیشن. آپ 8 فروری پہ بھی بنائیں، 9 مئی کے پہ بھی بنائیں، وہاں پہ بھی ریڈیو پاکستان کو جلایا گیا تھا. آپ کے وزیر اعلیٰ نے تو کچھ نہیں کیا. میں واپس آتا ہوں، دونوں سوال بڑے ہیں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیاں کوتاہیاں ہر خواہ وہ عدلیہ ہے، خواہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، خواہ صحافی، ہر کسی کو اپنے اپنے ہاؤس کو آرڈر کرنا پڑے گا. اور ہم بھی اس میں، جہاں تک آپ نے کہا کمیشن کی بات، میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب حکم کر چکے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور اس کے اوپر شاید اسی ہفتے 10 دن کے اندر 9 مئی کے حوالے سے اور 8 فروری جو ڈاکہ پڑا تھا، جو الیکشن میں ہمارے وہاں بھی سیٹیں چرائی گئی، اس پہ ہم کمیشن بنانے جا رہے ہیں. آپ کی جو ساری یہ لڑائی ہے کہ بھئی ہمیں اس فیوریٹ سیٹ سے کیوں اتارا، کوئی نظریات کی لڑائی نہیں ہے. یہ بار بار آپ کے اوپر ایک کرٹیسزم ہوتا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے انہی سے بات کرنی ہے. اطہر کاظمی صاحب، میں آج اپنے آپ کو بڑا آنرڈ فیل کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ پاکستان کے 3 جید صحافیوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، اور آپ کی رائے کا ہمیشہ احترام رہتا ہے. میں پہلے تو آپ نے وہ کہا کہ آپ ان کی قبر پہ چلے گئے، تو کی کریے، دسو کتنے جائیے. سسٹم راستہ نہیں دے رہا. ابھی ہمارے جو دونوں بھائی بات کر رہے تھے نا، میں اس کے اوپر آتا ہوں. ہم نے ہر جگہ پہ
اپنی فریاد کے لیے گئے ہیں. ہم الیکشن کمیشن گئے, جو کچھ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ الیکشن میں کیا, اب تو میرے خیال میں دنیا کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے کیا کیا, اور انڈیا آپ کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے نا. وہاں پر آج دیکھ لیجئے کہ 5 دن بعد رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, کسی پارٹی نے انگلی تک نہیں اٹھائی, اور ہمارے سے وہ 1 کروڑ 60 لاکھ کا ملک ہے ہمارے یہاں پر, اور 1 کروڑ وہاں پہ ووٹر ہے. یہ ہے 1 ارب کے قریب ووٹر, سوری 1 ارب میں 1 کروڑ, 1 ارب کے قریب ووٹر ہے, 1 ارب 60 کروڑ کا ملک ہے. ہم کر کیا رہے ہیں وہاں پہ؟ ہم نے اداروں کو اتنا کمزور کر دیا, اور ادارے اتنے کمپرومائز ہو گئے ہیں کہ جب آپ کو کہیں سے انصاف نہیں ملے گا. آج لوگ کیوں قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں, کیوں لوگ سوئسائڈ کر رہے ہیں, کیوں لوگ نظام سے مایوس ہو رہے ہیں, اداروں سے مایوس ہو رہے ہیں. جب یہاں والی صورتحال ہوگی تو شوکت بسرا, میں خود ایک وکیل ہوں, مجھے پتہ ہے کہ مجھے ضیاء الحق کی قبر پہ جا کے انصاف تو نہیں ملنا. میں نے نظام کو ننگا کیا ہے, میں نے بتایا ہے قوم کو کہ جب اداروں سے آپ مایوس ہوتے ہیں تو شوکت بسرا نے خودکشی نہیں کی, شوکت بسرا نے آپ نے کوئی جدا نہیں لیا, شوکت بسرا نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. میں سیدھا اعجاز الحق کو میں نے چیلنج کیا, جو سابق کامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہے, جو یہاں 10 سال یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیسا اقتدار تھا. میں نے کہا آپ ہارے ہوئے ہیں, اس سے پہلے میں عدالتوں میں اس کو چیلنج کر چکا ہوں. میں سپریم کورٹ قاضی صاحب کی عدالت میں قرآن پاک لے کر حاضر ہوا تھا. میں نے کہا آپ کچھ نہ کرو, آپ قرآن پاک پہ حلف دے دو, تم جیتے ہوئے میں اپنی پٹیشن واپس لے لوں گا. اور وہ تیسرے نمبر پر ہے. جتوایا کس نے؟ اسٹیبلشمنٹ نے, کیونکہ وہ اوپنلی ظاہر کہتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں, اس لیے کہ وہ ان کے فیورٹ نہ, تو آپ کی جنگ ان کا فیورٹ بننا ہے, جس طرح منیب صاحب کہہ رہے ہیں. میں اس کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال جو آپ کر رہے ہیں, تو وہ وہاں پہ نہیں آئے, تو میں نے قرآن پاک پہ وہاں حلف دیا کہ آپ 40,000 ووٹوں سے ہارے ہوئے. اب جو دونوں بھائیوں نے بات کی ہے, دیکھیں ابھی جو عمران خان صاحب کا ایشو چل رہا ہے نا, ایشو ہی یہ چل رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میاں نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں یا پیپلز پارٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں, جب بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے قابو آتا تھا وہ میکسیمم مہینہ یا 2 مہینے جیل نکالتا تھا, اور میں رہتا تھا, اور پھر یا تو اس کی کلچ پلیٹیں بریک ہو جاتی تھیں, یا کوئی آ جاتے تھے, کوئی ہراری آ گیا پتہ نہیں کہاں, اور وہ ڈیل کر کے ان کو لے جاتے تھے. ڈیل کے تابع وہ میاں نواز شریف صاحب کی پہلی ڈیل ہوئی تو 10 سال کی تھی, خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کہتے رہے کہ 5 سال کی ڈیل ہوئی ہے. اسی طرح زرداری صاحب, باقی کچھ دیکھ لیں. آج ان کا واسطہ پڑ گیا عمران خان سے. وجہ, عمران خان کا کوئی سٹیک ملک سے باہر نہیں ہے, عمران خان کرپٹ نہیں ہے, عمران خان بددیانت نہیں ہے. عمران خان کہتا ہے میں جیوں گا مروں گا پاکستان میں. کیا ہمیں آفر نہیں ہوئی ڈیل پہلے ہفتے میں؟ اچھا اب آپ تینوں بھائی میں بڑے ماشاءاللہ آپ کا, پہلے ہفتے میں خان صاحب کو ڈیل کی آفر ہوئی, آج ہمیں ڈیل کی آفر ہو رہی ہے. آج ہم ڈیل کر لیں, خان صاحب کیا آفر ہو رہی ہے؟ یہی آفر ہو رہی ہے کہ زبان بند. ابھی انصار عباس صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے, بہت سینئر صحافی ہیں, اور ان کی خبریں ہمیشہ بڑے کریڈیبل سورسز سے آتی ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے, خان صاحب کو کہیں ابھی زبان بند کر لیں, خان صاحب کو کہیں کہ باتوں پہ شور نہ کریں. جو خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, خان صاحب کہتے ہیں, بات سن لیں نا, خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے رول آف لا چاہیے, ہمیں نہیں ڈیل چاہیے. میں اوپنلی کہتا ہوں عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح ماضی میں جنرل ضیاء الحق نے کسی کو پالا پوسا, جنرل جیلانی کے قبلے میں ہوا, وہ جنرل باجوہ کہہ لیں, چلیں 2018 میں ہم پہ بھی الزام لگاتے ہیں نا, 2018 کا بنا لیں اب جوڈیشل کمیشن. اب صرف ایشو کیا آ رہا ہے, جو منیب بھائی بات کر رہے ہیں, جو انصار عباس صاحب بات کر رہے ہیں, جو منصور بھائی نے بات کی ہے. دیکھیں لیڈر آپ کا اندر ہے, 1 سال ہو گیا ہے جو ظلم جبر پارٹی کے ساتھ ہوا ہے میں نے ماشاءاللہ میں نہیں دیکھا. ہم صرف کہتے کہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیوں کریں گے بھائی, طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے, لائی ان کو اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک کام کریں, یہ جو آپ نے آج الیکشن کمیشن وہ آزاد نہیں ہے, الیکشن کمیشن کو آزاد کر دیں. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں, محمود اجک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن کریں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ای وی ایم میں الیکشن ہوا ہے وہاں پر انڈیا میں, ٹھیک ہے, آج بھی چلیں, آپ نے ماضی میں جو غلطی کرنی تھی کر لی, آج آپ ای وی ایم پہ الیکشن کروا دیں, ای وی ایم پہ, اور جو رزلٹ آئے قوم کو دکھا دیں. ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کی پالیسی ہے کیا؟ جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ بھی آپ کی پالیسی ہے, اور جو ٹی وی پہ آپ لوگ آ کے بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی پالیسی ہے, کہ یہ 2 مختلف پالیسیز ہیں آپ لوگوں کی؟ اطہر کاظم صاحب, پہلے تو ابھی خان صاحب کے آج میں دیکھ رہا ہوں ہر چینل پہ وہ 5 سٹار رومز چلائے جا رہے ہیں جہاں پہ خان صاحب قید ہیں. ماضی تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پر مہینہ 2 مہینے بھی کوئی قید نہیں کاٹتا تھا تو باقاعدہ ان کے میڈیکل بورڈ بن جاتے تھے, ان کو کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی جیل جانے سے پہلے. آل آف سڈن ان کی 40 50 بیماریاں نکل آتی تھیں, اور پھر وہ جا کے ہاسپٹل میں شفٹ ہو جاتے تھے فوری طور پہ. ٹریک ریکارڈ نکال لیں, میرے پاس تو ایک میں پیپلز پارٹی کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو, نون لیگ کا بتا دیتا ہوں. خان صاحب نے
کبھی جب بھی گئے ہیں انہوں نے یہ شکایت نہیں کی کہ جی مجھے کوئی فلاں بیماری ہو گئی ہے, مجھے فلاں اسپتال میں بھیج دیں. کوئی فیسلٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور نہ ہی اس کا بلکہ کیا بات کی, جب بھی کوئی کہا انہوں نے کہا جی جو 9 مئی کے جھوٹے مقدمات میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اندر ڈالا ہوا ہے ان کو ضمانتیں دیں, 1 سال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہا ابھی, بلکہ ویڈیو لنک پہ جب پیش ہوئے تو قاضی فائز صاحب کو انہوں نے کوئی اپنی ذاتی گفتگو نہیں کی. انہوں نے کہا قاضی صاحب 9 آپ کے پاس 1 سال سے 9 مئی کی ہم نے اپلیکیشن ڈالی ہے, کیوں اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے؟ انسانی حقوق کے حوالے سے آپ کے پاس اپلیکیشن ہے, کیوں نہیں بنا رہے؟ 8 فروری کا ہم نے جو ڈاکہ پڑا ہے, پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا فراڈ الیکشن ہوا, اس پہ کیوں نہیں بنا رہے؟ کیا انہوں نے اپنی ذات کی بات کی؟ اب آگے چلتے ہیں. کمرہ میں نے بھی دیکھا, میں بھی جیل کاٹ کے آیا ہوں. یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں. اگر آپ روم چیک کر لیں 8x10 کا روم ہے جو دکھایا جا رہا ہے, جہاں پہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے, اور وزیر اعظم کا ساتھ ان کو باتھ روم آپ دیکھیں پارٹیشن کر کے ساتھ ہی واش روم, بلکہ جدھر ان کا تکیہ ہے وہ ساتھ باتھ روم کی دیوار, ساتھ باتھ روم کی دیوار ہے, ساتھ کیمرہ لگا ہوا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس کمرے میں آپ کو فیسلٹیز کیا دے رہے ہیں. اور کاظمی صاحب نہیں, پر جو ایک کوشچن انہوں نے اٹھایا کہ کیا میاں صاحب یا مریم میں یہی بات وہ لوگ جیل میں تھے, کیا ان کو بھی اگر جیل دی جا رہی تھی؟ مجھے ابھی تک یاد ہے, شاید منیب بھائی نے وہ ویلاگ کیا تھا کہ جب مریم بی بی سے ٹیلی فون پکڑا گیا تھا, اور وہ کمرہ اگر آپ دیکھ لیں تو شاید میرے خیال میں, میرے پاس تو ایسا کمرہ نہیں ہے, اگر کہیں تو میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, میرے پاس موجود ہے, کہ اگر وہ مریم بی بی کا آپ صرف روم دیکھ لیں جہاں پہ وہ ماشاءاللہ رہ رہی تھی. اور میاں نواز شریف صاحب جب جیل میں آئے, آپ ابھی ملاقاتوں کا نکالا گیا ہے نا, آپ اگر وہ چارٹ دے دیں ہمیں پولیس کہ پتہ نہیں وہاں پہ ڈیلی 50 لوگ میاں صاحبان سے ملتے تھے, کھابے چل رہے تھے, سری پائے چل رہے تھے, کوئی کھانا گھر سے آتا, کھانا گھر پہ آتا تھا, اور وہاں پر پتہ نہیں کون سی معاملات چل رہے تھے. ہم صرف کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود کیا خان صاحب جھک گئے, کیا خان صاحب ڈر گئے؟ ڈیل کی بات کی, پر وہ منصور صاحب نے کہا نا کہ کوشش کرتے رہے, وہ بات بنی نہیں. منصور بھائی میں پھر کہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاں ہم بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, میں اوپنلی کہتا ہوں, لیکن بات ڈیل کے لیے نہیں کرنا چاہتے, بات بھاگنے کے لیے نہیں کرنا چاہتے, اقتدار لینے کے لیے نہیں کرنا چاہتے. ایک بات کے لیے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را یہ جو نمونے آپ نے پاکستان پہ مسلط کیے ہیں جو کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے تھے, آپ مجھے بتائیے نا, میاں نواز شریف کو بڑا لنڈن سے ہار پہنا کے لایا گیا اور لنڈن ڈیل کی گئی, جدوں میاں آوے گا لگ پتہ جاوے گا, پتہ لگا میاں تے تندوراں تے وزٹ کر رہے ہیں یا کبوتر تے طوطے اڑا رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیں, ہم ڈیل لینے نہیں گئے کاظمی صاحب ان سے, ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہتے ہیں پاسٹ از پاسٹ. اگر آپ نے ہمارے دور کا بنانا ہے جوڈیشل کمیشن, بسم اللہ کیجئے, ہم اوپنلی کہتے ہیں بنائیے ہم, لیکن ہم اپوزیشن سے اسٹیبلشمنٹ سے صرف کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے غلام بٹھائے ہیں, جو ہارے ہوئے لوگ ہیں, جو کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے, آپ نے 15 روپے پیٹرول کم کیا, وزیر اعظم ہے چیف ایگزیکٹو پاکستان کا, شام کو ان کا وزیر خزانہ, انہوں نے کہا کون ہوتے ہو آپ 4 پہ کم کریں گے. جو وزیر خزانہ اپنا نہیں لگا سکتے, وزیر داخلہ اپنا نہیں لگا سکتے, ہم ان سے کیا بات کریں؟ ہم آج اچھا یا ایک کام کریں, اوپنلی میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا ہمیں اب شوق نہیں ہے, نام کرنا چاہتے ہیں, صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام کو آزاد کر دیں, اس الیکشن کمیشن کو آزاد کر دیں, اور یہ جو بٹھائے ہوئے ہیں نمونے, ان کو کم از کم تو بااختیار کر دیں نا. وہ آپ نے آنسر نہیں کیا, 10 سیکنڈ کے اندر کر سکیں اگر وہ جو آپ کا سوشل میڈیا پہ جو چیزیں آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں اطہر کاظمی صاحب, وی آر پراؤڈ آف آور سوشل میڈیا ٹیم, وہ ہمارے واریئرز ہیں, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آج ہمارے نظام عدل اور نظام انصاف کے ماتھے پہ کیا نشان لگا ہوا ہے؟ پاکستان کا سابق وزیر اعظم شادی کرنے پہ, نکاح کرنے پہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری بات, بہت بڑی باتیں سنتے تھے عمران خان صاحب کے متعلق, کیا ذاتی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی, کیا کیا بےہودہ الزام لگائے گئے, 10 دن جیل نہیں نکالے گا, فلاں چیز مانگے گا. میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ایک دفعہ معافی ضرور مانگنی چاہیے. اور دوسری بات, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, ہمارے کچھ صحافی بھائیوں کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, ہمارے تو اچھے تعلقات نہیں ہیں. کم از کم ان کو ریکویسٹ کر دیں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن, خدا را آپ اس فریم آف ورک میں چلے جائیں, ہمیں سیاستدانوں کو اپنی لڑائی لڑنے دیں, عدلیہ آزاد ہو جائے, ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے. چلے یہ وہ ساری باتیں جو آپ سیاستدانوں سے بھی کر سکتے ہیں. جی منصور بھائی پلیز. شوکت بسرا صاحب, یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے نا, یہ آپ علی امین گڈا کو صاحب تک پہنچا دیں, وہ آگے اسٹیبلشمنٹ کو پہنچا دیں گے. اچھا ہاں جی, ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی آپ نے منصور بھائی. دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب ایک اکائی کے ظاہر وزیر اعلیٰ ہیں, وہ جب سٹینڈ لیتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک بات چوری پرویز لائی صاحب والی بات کی آپ نے, چوری پرویز لائی صاحب کے متعلق بھی یہ کہا جاتا تھا منصور بھائی
کہ وہ 10 دن چلیں. کاٹیں گے، ڈیل کر لیں گے. لیکن اب یہ دیکھیے 70 سال کی عمر میں انہوں نے بیماریاں، اور مجھے پتا ہے ذاتی طور پہ کہ چوئی صاحب بہت سنجیدہ ان کو بیماریاں تھیں اور بہت اور اس کے باوجود وہ جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے صاحب کا ٹویٹ آیا ہے